اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آج جو بھی شخص آج کے دن یہ وظیفہ کر لے گا، جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج کے دن یہ عمل کرنے کے بعد مل جائے گا فوری طور پہ۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی حاجات، ان کی خواہشات اور ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، تو وہ شخص یہ وظیفہ کر کے دیکھے۔ ناظرین، یہ وظیفہ فوری طور پہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں، ان کی حاجات، ان کی دعائیں قبول ہو جائیں، اگر کسی مشکلات میں گھرے ہوئے کسی غم سے نجات چاہتے ہیں، تو وہ لوگ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اور جو لوگ غربت سے تنگ آ گئے ہیں، مفلسی سے سالوں پرانی غربت ہے اور بہت سارے وظائف کیے ہیں، ان سے نجات چاہتے ہیں غربت سے، تو وہ لوگ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت اور فضیلت سے آپ کی سالوں پرانی غربت ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات رہے گی۔ اور اگر میرے بہن بھائی غم زدہ ہیں، اولاد چاہتے ہیں، بے اولادی کے سبب پریشان ہیں، یا پھر جو لوگوں کی اولاد ہے لیکن اولاد نرینہ چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، اچھی جگہ نوکری چاہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اپنا ذاتی گاڑی بنگلہ کچھ بھی چاہتے ہیں، یہ سب تو آپ کو انسانی عقل کو ناممکن لگتا ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ میرے رب کی کن کا محتاج ہے ہر چیز، لہٰذا ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ رب تعالیٰ جو کون فرماتا ہے تو سب ہو جاتا ہے۔ بس ہم اپنے سچے دل سے مانگیں جو بھی مانگ رہے ہیں، اور صبر رکھیں اس پہ۔ بے شک دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، وہ مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ہر جائز مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی مقصد ہے آپ کا، یا کوئی بڑے سے بڑا بھی آپ کو لگتا ہے جو ناممکن مقصد ہے، اس کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے، میں جیسے کہ اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، کہ آپ نے سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور چلتے پھرتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے جو بھی شخص استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں، جتنے بھی بگڑے کام ہوتے ہیں، وہ سنور جاتے ہیں، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، خود بخود اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ و کبیرہ، ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنے کی اتنی زیادہ فضائل، اتنی زیادہ برکات ہیں کہ اس کو جو بھی شخص پڑھتا ہے کثرت سے، اس کے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ چاہے زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنے کو اگر فضائل میں بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، لیکن اس کے جو فضائل ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ناظرین، پریشانیاں، غم، بیماریاں، یہ سب تو انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اس میں ہر کسی کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے قرآن پڑھیں۔ قرآن ہمارا پورا شفا ہے، سکون ہے، دلی سکون ہے۔ نماز، استغفار، اذکار ہیں، بہت ساری تسبیحات ہیں، کلمات ہیں، طیبات ہیں، جو کہ پڑھنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمارے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ لیکن انہی کو، کلمات کو ایک خاص تعداد کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے کہ اللہ والوں نے بتائے ہیں طریقے، اس طریقے کے ساتھ پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہماری تمام مشکلات ہوتی ہیں، اور جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں وظیفہ، وظائف، تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ پاک کے ذکر میں ہی سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ لہٰذا 5 وقت کی نماز کی پابندی اور کثرت سے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نا توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور جو بھی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ بے شک۔ تو چلیے وظیفہ بتاتی ہوں میں آپ کو، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ توجہ کیجیے گا ناظرین۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔
اگر آپ روزگار چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، نوکری چاہتے ہیں، اچھی جگہ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر دیں، بے اولاد چاہتے ہیں، قرضہ اتارنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کا الگ مقصد ہے، الگ حاجت ہے۔ آپ کا کوئی سا بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود پاک۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی عمل یا کوئی بھی دعا ادھوری ہے بے شک۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود ابراہیمی، وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اس درود ابراہیمی کو ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں، 10 برکتیں اور 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ برکت و فضیلت والا درود یہی درود ہے، درود ابراہیمی۔ تو آپ نے اگر رحمتیں چاہتے ہو نازل ہوں، برکتیں، تو آپ اس درود کو ہر عمل، ہر دعا کرنے سے پہلے ضرور پڑھا کریں۔ کوئی بھی دعا یا عمل اس کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ سب درود میں سے آپ درود ابراہیمی پڑھنا مناسب ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی نیت کے ساتھ آپ نے فوری طور پہ درود ابراہیمی پڑھا۔ درود ابراہیمی کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے ان کلمات کو پڑھنا ہے: یا ربنا، یا ربنا، ایک بار ہو گیا یا ربنا، 2 بار ہو گیا یا ربنا، 3 بار ہو گیا۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح صرف اور صرف اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ پڑھ لیں جب، تو اس کے بعد آپ نے فوری طور پہ جو دوسرا عمل کرنا ہے اسی وظیفے کا، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے 20 نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی لا علاج بیماری کا شکار ہے تو اس کو بھی اگر پانی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے دیا جائے تو بے شک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا ہوگا۔ آپ اس عمل جو آپ میں ابھی بتا رہی ہوں جس وظیفے کو، اس وظیفے کو بھی آپ اگر پانی کا گلاس رکھ لیں تو پڑھ کے آپ یہ عمل اس بیماری والے بندے کو پلا سکتے ہیں اور اس کی بیماری اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا بے شک۔ تو آپ نے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے دوسرے نمبر پہ۔ سورہ فاتحہ ہر کسی کو زبانی، سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف اور صرف دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کا جو آخری وظیفہ ہے وہ پڑھنا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا غنیو، 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں گے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر وہی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ لینا ہے اتنی ہی تعداد میں۔ آخر میں جب آپ درود پڑھ لیں تو پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ دعا کو آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بھکاری بن کے مانگنا ہے۔ جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد کی نیت کر کے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ میں کہتی ہوں یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی مانگ لیجیے گا۔ اس وظیفے کو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ شخص بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کو پاک حالت میں کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت سب کو عام ہے اور یہ عمل آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ ناظرین، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ عمل کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات کر دیا کریں، چاہے وہ 10-20 ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک جو صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتی ہے، وہ مصیبتوں اور آفتوں کو ٹال دیتی ہے۔ باقی 5 وقت کی نماز کی پابندی اور کثرت سے استغفراللہ لازمی پڑھیں۔ اگر کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کو سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔